کائنات میں موجود ہر چیز طواف کعبہ کے ساتھ لنک ہے۔ ہمارے سولر سسٹم میں موجود تمام سیارے اینٹی کلاک وائز سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ چاند بھی زمین کے گرد اینٹی کلاک وائز ہی گھومتا ہے۔ اسی طرح ایک ایٹم کے گرد موجود الیکٹرانز بھی اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر خون بھی اینٹی کلاک وائز گردش کرتا ہے۔ ہمارا سورج اپنے تمام سولر سسٹم کے ساتھ اپنی گلیکسی میں اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے، اور پھر کائنات میں موجود ہر گلیکسی اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے۔ اور جب ہم کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو ہم بھی جس طرف پوری کائنات گھومتی ہے اسی سمت گھومتے ہیں۔ کعبہ کا یہ طواف اور کائنات میں موجود چیزوں کا اینٹی کلاک وائز حرکت کرنے کا گہرا تعلق انسان کے دل سے ہے، کیونکہ جب ایک انسان کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز کرتا ہے تو اس کا دل کعبہ کی طرف ہوتا ہے، جو وہاں موجود پازیٹیو انرجی اور طاقتور کشش سے اسی طرح پاک صاف اور سٹرونگ ہو جاتا ہے جیسے وہ پہلی بار درختے وقت تھا۔ سائنس بھی آج یہ ثابت کر چکی ہے کہ کعبہ کے گرد ایسی انرجیز موجود ہیں جو اس کے گرد طواف کرنے والوں کے جسموں پر ایسا اثر کرتی ہیں جیسے کوئی اینٹی بایوٹک دوا کسی بیماری کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ یعنی کعبہ کے طواف کے دوران ایک انسان کا دل صحت مند اور روح پاک ہوتی ہے۔ ایک گھڑی ہمیں وقت بتاتی ہے، اور وقت ایسی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم اس دنیا میں اپنے کام مکمل کرتے ہیں، لیکن کائنات میں ہر چیز کا اینٹی کلاک وائز حرکت کرنا اور کعبہ کے گرد اینٹی کلاک وائز طواف کرنا وقت کے بالکل الٹ جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقت اس دنیا کی چیز ہے جو اس دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک ایسی زندگی ہوگی جہاں وقت نہیں ہوگا۔ کعبہ کے گرد مسلمان اینٹی کلاک وائز طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کے اوپر سیارے، ستارے، سورج، گلیکسیز سب اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں، اور ان گلیکسیز کے اوپر کعبہ کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں بھی فرشتے اینٹی کلاک وائز ہی طواف کرتے ہیں۔ یعنی ہماری زمین کا اور اس پوری کائنات کا مرکز کعبہ ہے، جس کی گریوٹی کی بدولت یہ کائنات حرکت میں ہے۔ جس طرح انسان کعبہ کے گرد جب اینٹی کلاک وائز طواف کرتا ہے تو اس کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کا ہر حصہ طواف کے دوران حرکت میں ہوتا ہے، اور اس کے جسم میں موجود کروڑوں سیلز جن کے اندر الیکٹرانز اور پروٹونز ہوتے ہیں وہ بھی ایک نیوکلس کے گرد اینٹی کلاک وائز ہی گھومتے ہیں۔ تو جب انسان کے ان خلیوں کے اندر یہ دنیا کعبہ کے گرد پہلی انرجی کا سامنا کرتی ہے تو سوچے اس وقت انسان کے جسم کے اندر کتنی حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں گی، جن سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو کعبہ کی باؤنڈری کے باہر روک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے گرد طواف سے ایک انسان اپنے اندر وہ زبردست کشش محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم کائنات کے اس مرکز میں ہوتا ہے جس کے اوپر اربوں گلیکسیز اسی وقت اس کی انرجی سے کنیکٹ ہوتی ہے، اور تب اس انسان کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے جسے وہ کعبہ کے باہر بھی اس وقت تک محسوس کرتا ہے جب تک وہ اپنی روح کو اپنے نفس سے دور رکھتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ایک الیکٹران نیوکلس کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لیتی ہے تو تب وہ پہلے چکر کے بعد میچور ہو جاتا ہے اور وہ الیکٹران انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب ایک الیکٹران 7 چکر مکمل کرتا ہے تو وہ مکمل انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ انرجی حاصل کرنے کے لیے چکر لگاتا تھا، اب وہ خود انرجی بن جاتا ہے۔ یہی مثال طواف کعبہ کی بھی ہوتی ہے۔ جب ایک انسان اپنا پہلا چکر مکمل کر لے تو اس کے اندر موجود انرجی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور 7 چکر مکمل کرنے پر وہ انسان روحانیت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں تک پہنچنا ہی ایک انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ تب اس سٹیج پر انسان کے اندر کوئی نیگیٹو انرجی باقی نہیں رہتی، اور اس کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ یہ طواف کعبہ کے وہ راز ہیں جنہیں اللہ نے ایک انسان کے ساتھ کنیکٹ کیا، کہ جب ایک انسان جس وقت کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اسی لمحے پوری کائنات اس کے ساتھ اسی سمت میں طواف کرتی ہے، اور بیت المعمور میں فرشتے بھی اسی کے ساتھ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔
امریکہ کے ایک پروفیسر لارنس جوزف نے 15 یونیورسٹیز کی ایک تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ اگر کعبہ کا طواف رک گیا تو یہ دنیا درہم برہم ہو جائے گی۔ طواف کے رکنے سے مراد صرف انسانوں کا طواف ہی نہیں، کیونکہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو چکا ہے کہ کعبہ کا طواف انسانوں کے لیے مکمل رک چکا تھا، مگر اللہ کی دیگر مخلوقات جیسے وہاں موجود پرندوں نے اس وقت بھی کعبہ کا طواف جاری رکھا۔ امریکی پروفیسر لارنس جوزف نے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ کعبہ کے بغیر دنیا رک سکتی ہے اگر مسلمان طواف کعبہ چھوڑ دیں یا نماز کی ادائیگی نہ کریں تو یقیناً ہماری زمین کی گردش رک جائے گی، اور وہ اس لیے کیونکہ کعبہ کے گرد موجود حجر اسود ایک ایسا سپر کنڈکٹر ہے جو ایک مائکرو فون کی طرح کام کرتا ہے، جو ان مقناطیسی لہروں کو ہزاروں میل دور تک پہنچاتا ہے جو اس سے نکلتی ہیں، جن لہروں سے زمین پر ہلچل قائم ہے۔ اگر یہ طواف کسی طرح سے رک گیا تو حجر اسود سے یہ مقناطیسی لہریں نہیں نکلیں گی، جس سے زمین پر بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے کچھ دیر پہلے کعبہ کو ختم کر دیا جائے گا، جس کے بعد زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور ہماری زمین جو اینٹی کلاک وائز سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، یہ کلاک وائز گھومنا شروع ہو جائے گی، جس سے زمین